وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ یونس درس نمبر 874، آیت نمبر 7 سے 8، حصہ اول. آج کا موضوع، کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی کوئی امید نہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کا شمار اور کاموں کا حساب معلوم کرو. یہ سب کچھ خدا نے تدبیر سے پیدا کیا ہے. سمجھنے والوں کے لیے وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے. ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون. رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور جو چیزیں خدا نے آسمان اور زمین میں پیدا کی ہیں سب میں ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. سامعین کرام، سورہ یونس آیت نمبر 7. لفظی ترجمہ: ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے. ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے. وردوا بالحیات الدنیا، اور دنیا ہی کی زندگی پر راضی ہو گئے. واطمأنوا بہا، اور اسی پر مطمئن ہو گئے. والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، ان کا ٹھکانہ آگ ہے بسبب اس کے جو کرتے تھے. نہایت توجہ سے سنیں سامعین کرام، یہ سبق ہو سکتا ہے کہ ہمارا کوئی فائدہ ہو جائے اس میں. میں اس میں ابتداً یہ بات کہنا چاہتا ہوں تمہیدی طور پہ کہ دنیا جائے قرار نہیں ہے ہماری. یا ہم نے نہ تھے، اب ہو گئے، اب یہاں رہائش ہماری مستقل نہیں ہے. ہمارا وطن اصلی جو ہے وہ عالم ارواح ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. کیونکہ میں وہاں سے آیا ہوں چند دنوں کے لیے اور میں نے واپس اللہ کے پاس جانا ہے. اللہ کے پاس عالم ارواح کا ہے، اللہ کے یہاں ہے. جو بھی اس کی تفصیل ہے وہ اس وقت ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، لیکن ہمارا یہ مقام نہیں ہے، یہ ہمارا وطن نہیں ہے. اچھا، اب ہمیں یہ دنیا نہیں تھی، یہ کائنات نہیں تھی، تو کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں؟
ایک سوال یہ اٹھتا ہے، یہ کائنات کیوں بنائی، اور پھر اس میں ہماری زندگی کے اسباب، اس دنیا پھر ہمارے لیے بنائی، اور پھر دنیا میں اسباب زندگی فراہم کیے اچھے طریقے سے، اچھے خاصے طریقے سے، بہت ہی شاندار طریقے سے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا رہنے کے قابل بنا دی۔ آپ دیکھ لیں اس وقت کسی کرے پر اس کائنات میں جتنی بھی کائنات ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کرے ہیں، ایک کرے میں بھی ایسے حالات نہیں ہیں جو اس وقت ہماری دنیا میں ہے۔ دیکھیں، یہ سوچنا اس لیے پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے آیت نمبر 5 میں ہمیں کہا ہے کہ بھئی ما خلق اللہ ذالک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے جو بنایا بے مقصد نہیں بنایا۔ میں نے اسی وقت آپ کو کہا تھا، یعنی اس کی تفصیل میں، کہ یہ حق یعنی حق کے ساتھ بنایا ہے، یعنی ایک مقصد کے ساتھ، اور پھر اس میں اپنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں، تفصیل سے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں۔ ہر نشانی، اس کائنات کی ہر نشانی، اس زمین میں جو موجود ہیں، ہر چیز گواہی دے رہی ہے، ہر چیز زبان حال سے یہ کہہ رہی ہے کہ اے انسان، میں تمہارے لیے مجھے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ یہ فروٹس کی ایک لمبی چوڑی تعداد ہے، اقسام ہیں، پھر ان کے رنگ ہیں، اور پھر ان کے فوائد جو ہیں مختلف ہیں۔ کوئی کھٹا ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی آپ کو معلوم ہے کھٹا میٹھا ایسے جو بھی ہے، تو ہر قسم کے پھل موجود ہیں۔ پھر سبزیوں میں کھٹی میٹھی، کڑوی، کریلا ہے، کڑوا ہے، مرچ ہے، تلخ ہے، اور پھر آپ دیکھ لیں شکرقندی ہے، وغیرہ وغیرہ، ایک لمبی چوڑی داستان ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں، ہر چیز، یہ جملہ ذرا سن لیں کہ ہر چیز پکار کے ہمیں مخاطب ہو کے کہہ رہی ہے کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے لیے بنایا ہے اور تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، لہٰذا تم اپنا مقصد پیدائش ہمارے اندر کھو نہ جانا۔ دنیا کی ہر چیز پکار کے کہہ رہی ہے، دیکھو ہمارے اندر مشغول نہ ہو جانا، تمہیں جانا ہے اللہ کے پاس، تم اللہ کے ہو اور اللہ کے پاس تم نے واپس جانا ہے۔ اب کتنے نقصان والے ہیں وہ لوگ جو اسی دنیا رنگ و بو میں کھو گئے ہیں، اور اسی کو اپنا مسکن سمجھ لیا ہے، اور اسی کو اپنی غمی اور خوشی قرار دے کے زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ ہمارے یعنی یہ آیت جو ہے خاص طور پہ، یہ 2 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 سورہ یونس۔ اب دیکھیں اس میں کیا ہے، اس آیت کا مضمون کیا ہے؟ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها، یہ کون لوگ ہیں؟ تو میں بلا کسی جھجک کے کہوں گا، یہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں فرما رہے ہیں، جو ہم برائے نام مسلمان جو ہے نا، جو دعویٰ کرتے ہیں اسلام کا، اور پھر دنیا داروں کی سی زندگی گزارتے ہیں، دنیا ہی کو ہم نے اپنا مقصود، محبوب و مطلوب بنا لیا ہے، پھر اللہ کو نظر انداز کر کے، اللہ کی یاد کو بھلا کے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، یہ میرے الفاظ جو ہیں یہ آپ نوٹ کر لیں، مجھے اپنے ان الفاظ کی صداقت میں کوئی شک نہیں ہے، یہ سچے الفاظ ہیں، آپ اس کو جھٹلا بھی نہیں سکتے آپ زبانی بھی اس کو جھٹلا نہیں سکتے۔ وہ الگ بات ہے کہ منافقوں کی طرح، منافق جو کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اگر آپ سچ کو جھوٹ کہنا شروع کر دیں تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو بھی تھوڑا سا بھی سمجھ بوجھ کا انسان ہوگا، وہ میری اس بات سے اختلاف نہیں کرے گا کہ اس وقت ہمیں اللہ کی ملاقات کی کوئی امید نہیں ہے، اور ہم دنیا کے فائدے پر راضی ہیں،
دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، اسی کو ہم نے اصل سمجھ لیا ہے اور اسی کے نفع پر ہم مطمئن ہیں۔ میں نے ایک چھوٹی دکان سے، مثال کے طور پہ کوئی یہ کہے کہ بھئی میں نے تو ایک چھوٹی دکان سے شروع کیا، اور یہ کہانیاں دیکھیں ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ میں چونکہ یہ خبریں بھی پڑھتا رہتا ہوں اور ایسے کالم اور ایسی، خاص طور پہ میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، وہ ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے، اس لحاظ سے میں چیزوں کو تولتا بھی ہوں اور پھر دیکھتا بھی ہوں اور عبرت بھی حاصل کرتا ہوں۔ اور یہ لوگ تو لکھنے والے تو لکھ جاتے ہیں، لیکن میں اس سے جو مطلب نکالتا ہوں وہ تو کوئی الگ ترازو ہے، وہ تو ایمان کا ترازو ہے۔ ایمان کو کوئی شخص تولتا ہی نہیں ہے، ایمان کو کوئی شخص خاطر میں لاتا نہیں ہے۔ ساری کہانیاں دولت کی ہیں، دنیا کی ہیں۔ یہ دیکھو یہ چھولے بیچ رہا تھا، آج یہ کارخانے کا مالک ہے، کبھی کیا تھا، اور یہ بڑے بڑے لوگ تھے، پہلے یہ کیا کرتے تھے، اور مختلف آپ کہانیاں دیکھ لیں۔ بڑے بڑے دنیا کی نظر میں بڑا تو اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ کے بعد جو ہے وہ عزت والے وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ کہانیاں آتی رہتی ہیں کہ یہ دیکھو کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس اور یہ اتنا بڑا آدمی بن گیا۔ اب یہ دیکھیں ایک ایک لفظ آپ کا جو لفظ ادا کرتے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی نظر میں بڑائی کا معیار کیا ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا کے الفاظ قرآن میں آئے ہیں کہ یہ تو دنیا ہی کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تو بس ایک برتنے کا سامان ہے، اس کے علاوہ تو کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا کی زندگی۔ یہاں آپ نے کروڑوں اربوں روپے جمع بھی کر لیے، پلازے بھی کھڑے کر لیے، بنگلے مکانات بھی آپ کے ہو گئے، ایک انڈسٹریل اسٹیٹ آپ نے اپنی بنا لی، ہو سکتا ہے وہ بڑے فخر کہتے ہیں میں یہ چیئرمین صاحب ہے اور یہ گروپ آف انڈسٹری کے مالک یہ ہیں، تعارف کراتے گروپ آف انڈسٹری، فلانی گروپ آف انڈسٹری تو ہیں، مطلب ایسے لوگ ہیں گروپ آف انڈسٹری کے مالک ہیں، اور اپنی دانش میں وہ دنیا کے کامیاب ترین اپنے آپ کو شخص سمجھتے ہیں، اگرچہ ان کی زندگی کوئی اچھی زندگی نہیں گزر رہی۔ یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، بغیر کسی سے ملے یا اس کا حال سنے، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ جو بھی اللہ کی یاد کو فراموش کر کے زندگی گزارتا ہے وہ دوزخ میں ہے اس وقت، عملی طور پہ وہ پریشان حال ہوگا، یقیناً ہوگا۔ اور آپ بھی اگر ایسا، آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، آپ اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، آپ پریشان ہیں کیوں؟ کہ ہمارے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں، اللہ کی ملاقات کی امید تو نہیں ہے۔ یہ تو دیکھیں، میں تو آپ میں ہی پلا بڑھا، یہ 64-65 سال، اب 65 سال میری زندگی کے پورے ہونے والے ہیں، یہ میں نے آپ ہی میں گزارے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ میری آنکھیں کام کر رہی ہیں، کان کام کر رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں لوگوں کی باتوں کو، کوئی میں جملہ نہیں سنتا اللہ کی ملاقات کا۔ میرے سینکڑوں کلپ موجود ہیں، یہ یوٹیوب پہ ہیں، فیس بک پہ ہیں، کوئی سوال نہیں ہے اللہ کی ملاقات کا، یا اس کی کوئی تڑپ والا انسان نظر نہیں آتا مجھے۔ فضول سی پوسٹ ہوگی، اس پہ ہزاروں کی کمنٹس آنے لگتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ ہے وہ ہے، لوگ اس میں لوگوں کو دلچسپی نہیں ہے۔ میرے کلپس آپ دیکھ لیں، میرے درس قرآن دیکھ لیں، کوئی کمنٹس شاذ و نادر ہی ہوتا ہے، اور میں تو پسند بھی نہیں کرتا کسی کے فضول کمنٹس کو، کہ بس آپ تعریف کرنے لگیں اور یہ کرنے لگیں وہ کر لیں، میں تو اس کو پسند بھی نہیں کرتا۔ تعریف ساری اللہ کی ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ شروع ایسے ہوتی ہے، ہمارے حال سے شروع ہوتی ہے، ان الذین لا یرجون لقاءنا، اور اس کا ایک ایک لفظ
ہمارے عمل کے خلاف گواہی دے رہا ہے، اور یہ اللہ کے حضور بھی یہ قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نہیں بتا رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اما لک و اما علیک، یا یہ تمہارے لیے حجت ہے یا تم پر حجت ہے۔ قرآن کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ قرآن اللہ کی ملاقات کے ہمیں طریقے بتاتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے طریقے بتاتا ہے، اللہ کا راستہ ہمیں بتاتا ہے، شفا یاب ہونے کے طریقے بتاتا ہے، زندگی کے طریقے بتاتا ہے۔ ہمیں قرآن سے کیا واسطہ ہے آخر؟ یہ میں ساری امت مسلمہ سے مخاطب ہوں اس وقت، 1.5 ارب جو نام کے مسلمان ہیں نا، ان سے میں خطاب کر رہا ہوں۔ ہمارا کیا واسطہ اللہ سے؟ اللہ کی ملاقات ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، لیکن وہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے۔ آپ لاکھ جھٹلائیں، آپ کی ملاقات ہوگی، لیکن اللہ کے غضب کا آپ سامنا کریں گے۔ اگر یہی آپ کی حالت رہی تو اللہ کے جمال کا آپ وَهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، ہمارے بارے میں قرآن میں یہ آیت ہے کہ قیامت کے دن یہ 2020 کے مسلمان اور ان کے سب جو بھائی بہن ہیں، یہ اس دن اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے حجاب میں ہوں گے، کر ہی نہیں سکیں گے۔ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، ان کو ہم کو یہ دیکھیں، میں ہم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں یہ بعض میرے پاس قرآن کی تفاسیر بھی ہیں، میں تقابل کرتا ہوں، لیکن دیکھتا ہوں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے، لیکن بہت سی تفاسیر میں اس کا آپ دیکھ لیں، خود ہی یعنی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں، مشہور تفسیر ہے ایک، میں نام نہیں لیتا، لیکن اس آیت کے لیے اس نے کوئی تشریح نہیں لکھی ہے، جبکہ بہت زیادہ اہم آیت ہے، کوئی تشریح نہیں ہے۔ اور تاریخی ان کے وہ دیکھ لو، کوئی تاریخی واقعات تو کتاب وہ صفحوں کے صفحے بھر دیتے ہیں۔ خیر، مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ سے۔ آپ اس آیت کے لفظی ترجمے کو دیکھ لیں، تفسیر کو چھوڑ دیں۔ کیا آپ کو اللہ کی ملاقات کی کوئی امید ہے؟ کہ آپ دنیا کی زندگی پر راضی نہیں ہیں؟ دنیا ہی کی منافع پر آپ خوش نہیں ہوتے؟ دنیا کی خوشیوں پر آپ خوشیاں نہیں مناتے؟ جشن مناؤ، یہ وہ الیکشن میں آتے ہیں نا، ایسے وہ الیکشن میں فلانے دن، یعنی مثال کے طور پہ 18 اکتوبر، مثال کے طور پہ 18 اکتوبر پاکستان کے الیکشن کی 18 اکتوبر جو ہے الیکشن کا دن ہے، تو حزب مخالف والے جو بڑے ہیں ان کے، وہ کہتے ہیں کہ ہم 18 اکتوبر کو جشن منائیں گے۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ مطلب میں مثال کے طور پہ، یعنی دنیا کی خوشیوں پر ہم جشن مناتے ہیں، بیٹے کے ختنے کراتے ہیں، اس پر جشن مناتے ہیں، بیٹا ہے پھر اس کے ختنے کرا رہے ہیں، کوئی تک ہے؟ اور آپ دیکھ لیں اپنی یہ جو گیدرنگ ہال بنے ہیں، یہ مارکی بنے ہوئے ہیں، شادی ہال بنے ہوئے ہیں، یہ کیا فنکشن ہو رہے ہیں اور کس طرح پیسے لٹائے جا رہے ہیں خوشیوں پہ، لاکھوں روپے، بعض وقت ایک آدھ تو کروڑوں تک بات جا پہنچتی ہے شادیوں کے خرچے کی، سنتے ہوں گے آپ میڈیا میں۔ خیر، وہ بھی میں اس پہ بحث نہیں کرتا، میں تو عام آدمی کی، میں ایک عام لے مین کی، میں آپ کی بات کر رہا ہوں۔ کیا آپ کو اللہ کی ملاقات کی کوئی یقین ہے کہ ایک دن میں اللہ کا سامنا کروں گا؟ تو دیکھیں، اس میں یقین کی بات ہے ساری۔ امید تب ہوتی ہے جب کہ یقین ہو۔ مثال کے طور پہ آپ امریکہ جا رہے ہیں اور فلائٹ میں بیٹھے ہیں، مثال کے طور پہ 7 گھنٹے کی فلائٹ ہے،
اور وہاں آپ کا استقبال ہونے والا ہے، آپ یعنی سارے لوگ جمع ہیں ریڈ کارپیٹس پر، آپ گھڑیوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ پر وقت ہی نہیں گزر رہا. ایسا ہوتا ہے، یہ یقین ہوتا ہے کہ بھئی فلائٹ میں تو بیٹھا ہوں میں، اب پہنچنے والی ہے اور انتہائی سیف فلائٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. عام طور پہ تو حادثے کے جو یہ ویسی میں ایک جزوی بات کر رہا ہوں، ہم جب جہاز میں بیٹھتے ہیں تو یقین ہوتا ہے کہ ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے، تو چلیں اس حادثے کو نکال لیں. لیکن فلائٹ میں آپ بیٹھیں تو اب آپ کو یقین ہوگا کہ ہاں پہنچ جائیں گے. آپ دیکھ لیں، چلے میں آپ کو تھوڑا سا اور بھی آسان کر دیتا ہوں کہ آپ کا عمرہ جو ہے، یعنی آپ 50 سال کے ہیں، آپ ایک بھی عمرہ آپ نے نہیں کیا ہے اور عمرے کے لیے آپ نے درخواست دی یا حج کے لیے درخواست دی، حج کے لیے جا رہے ہیں آپ. اب دیکھیں تیاریاں آپ نے یعنی حج کے لیے، پھر حج کے آپ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، کتابیں لے لیتے ہیں، نیٹ پہ دیکھتے ہیں کہ بھئی کیا کیا اس کے ارکان ہیں. اور میں خود جب جا رہا تھا آج سے میرے خیال سے کہ 40 سال پہلے کی بات ہوگی اندازاً، عمرے پہ جا رہا تھا تو کوئی کتابچہ یہ وہ میں نے لے لیے تھے اور وہ پڑھ رہا تھا. خود میں تیاری کر رہا تھا عمرے کی کہ بھئی کیا کیا احکامات ہیں، کیا فرائض ہیں، کیا کیا شرائط ہیں اور کیا کیا ارکان ہیں، وہ میں پڑھ رہا تھا. اور یہ لاکھوں کی تعداد میں کتابچے چھپتے ہیں. ویسے میں ایک بات کر رہا ہوں، پھر اس کے ویڈیوز آپ دیکھ لیں، ویڈیوز موجود ہیں. آپ حج پہ جاتے ہیں تو کیا کیا ہوگا، احرام کہاں بندھیں گے، تلبیہ کب شروع کریں گے، کب بند کریں گے، قربانی اور صفا مروہ یہ، اور پھر منی عرفات، یہ سب ہم تفصیلی کتابچے نہیں معلوم موجود ہیں، ہم سب لوگ پڑھتے ہیں اور تفصیل جاننا چاہتے ہیں. کیوں؟ کہ ہمیں یقین ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ نے داخلہ کرا دیا، منظور ہو گیا، 2 مہینے بعد پروگرام ہے، پھر آپ ایک ایک دن جو ہے گن کے گزارتے ہیں. 1 مہینہ رہ گیا، 20 دن رہ گئے یا 1 ہفتہ رہ گیا، کل فلائٹ ہے میری. کتنی خوشی ہوتی ہے کہ میری یعنی امیدیں، ساری زندگی کی امیدیں جو ہیں اب بر آئیں گی. یقیناً خوشی والی بات ہے. اب یہ دیکھیں، یہ ایک یقین کی بنا پر آپ کا سفر شروع ہوتا ہے اور آخر کار یہ ہے کہ آپ چلے جاتے ہیں. تو میں صرف آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر یقین ہوگا کسی بھی بات کا، پھر آپ کو اس کے لیے تیاری کریں گے. آج ہی کی بات ہے، 2020 اکتوبر نومبر 3 تاریخ ہے آج. تو صبح میں سودا سلف لینے گیا، مردان کی مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں، پرانی مارکیٹ ہے. وہاں خوانین کی جائیدادیں ہیں، مارکیٹیں ہیں. تو وہ لوگ ایک ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے کہ پرانی عمارتوں کو ہٹا کے، گرا کے اور کمرشل پلازے بن رہے ہیں. مردان کی جو جاننے والے ہیں، یہ جو بازار شہیدان ہے یا اس کے آگے جو ہے، یہ سب نئے پلازے، پرانی دکانیں، منڈیاں ختم ہو رہی ہیں، پلازے بن رہے ہیں. اب وہ میں اپنا آج کا حال بیان کروں. اب ان کو یعنی جو دکانیں گرانا کا پروگرام ہے، اور ظاہر ہے وہاں پرانے کرایہ دار ہیں، تو ان کو نوٹسز جاری ہو گئے ہیں ان کا، اور خوانین کا آپس میں معاہدہ ہو گیا ہے کہ آپ کو دکان دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، آپ یہ خالی کر دیں. تو آج میں گیا تھا تو سودا لے رہا تھا، تو اس نے کہا کہ یار میرے پاس تو وہ سودا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں دکانیں گرانے کا نوٹس مل گیا ہے اور اتنے یعنی مہینے بعد، یا میں نے تو ٹائم نہیں پوچھا، کہتا ہے اب ہم یہاں سے کوچ کر رہے ہیں اور پھر دیکھیں گے. ایک سے میں نے پوچھا کہ بھئی کیا تم کرو گے، تم نے کوئی انتظام کیا ہے؟ کہتا ہے میں تو ہول سیل کا
ڈیلیوری کا کام ہے ہول سیل، میں اب دکان نہیں لوں گا اور یہ دکان ملے گی تو بیچ دوں گا، اس طریقے سے کچھ اس نے بات کی. تو دیکھیں نوٹس مل گیا، ان کا یقین آ گیا، تاریخ بتا دی گئی، انہوں نے تیاری شروع کر دی. اب یہ ہوتا ہے یقین. اور ایسا بھی ہوا ہے، میں بات لمبی ہو جائے گی لیکن میں صرف وہ بات نہیں کرتا، لیکن یقین نہیں ہوتا پھر آپ کا نقصان ہوتا ہے. یہاں مارکیٹ، یہاں PRC مارکیٹ ہے، فوجیوں کی تھی، وہ مقدمہ چلتا رہا 2 سال سٹے آرڈر لے لیا تھا اور دکاندار بے فکر تھے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ فوجی کچھ نہیں کر سکیں گے. آخر ایسا ہوا تو وہاں انہوں نے فیصلہ کر لیا، عدالت کا سٹے وغیرہ، وہ تو فوجی لوگ ہیں پاور والے، تو انہوں نے وہ مارکیٹ ڈیمالش کرنا شروع کر دی. لوگوں نے اپنا یہ نہیں، نقصان بھی ہوا. بعض ظاہر ہے کہ ان کا یقین نہیں تھا. بس یہ یقین اور بے یقینی کی بات ہے. اگر ہمارا یقین ہو کہ اللہ سے ملاقات مقرر ہے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو ہم آج سے اپنے آپ کو بدلنا شروع کر دیں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تم لا تموتن وانتم مسلمون، کہ تم مت مرو لیکن اسلام کی حالت، مسلمان کی حالت میں. تو اسی وقت سے آپ یعنی یقین نہیں ہے. اصل میں بات میں یہ کہہ رہا ہوں مختصر کہ ہمیں یقین حاصل نہیں ہے، نہ ہمیں یقین ہے. اور جب آپ کا آخرت پر یقین نہیں ہے تو آپ کافر ہیں، قولی نہیں عملی طور پہ آپ کافر ہیں. اس وقت ہم عملی طور پہ کافر ہیں. کافر کا مطلب انکار کرنے والا، کافر کا مطلب ناشکرا. ہمیں تو کوئی نہ یقین ہے نہ تیاری ہے. ہماری جو زندگی گزار رہے ہیں نا، اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں کوئی یقین نہیں ہے. تو آپ ساری امت مسلمہ کا حال دیکھ لیں. یہ اسلام کی عمارت جو آپ نے، یعنی آپ سب سے بڑے دشمن ہیں اسلام کی عمارت کو منہدم کرنے کے. اس وقت اسلام کی عمارت منہدم ہو چکی ہے. کس نے کی ہے؟ ہم نے کی ہے. ہم مجرم ہیں اللہ کے، مجرم ہیں اپنے رسول کے. یہ بات نوٹ کر لیں. ہر ایک آپ دیکھ لیں، گھر کی حالت دیکھ لیں، خواہ امیر ہو، کوئی غریب ہو، امیر ہو، سب ایک ہی ترازو میں، دنیا کے ترازو میں بیٹھے ہوئے. کوئی اور فکر ہی نہیں ہے، کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہے. لیکن اس کا انجام جو ہے وہ آپ کو لگ پتہ جائے گا. بس یہ آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، پھر آپ کے پاس مہلت نہیں رہے گی. آج مہلت ہے، آج جاگ جائیں، اللہ کو منزل بنا لیں، صراط مستقیم پر محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق چل پڑیں، تفرقہ بازی چھوڑ دیں، اللہ کی بندگی کو اختیار کر لیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون. اب ان آیت کا ترجمہ سنا دیں. ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ورضوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر ہی خوش ہو گئے، واطمأنوا بہا، اور اسی پر مطمئن ہو گئے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور جو لوگ ہماری احکامات سے غافل ہیں،
اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، ان کا ٹھکانہ آگ ہے بسبب جو یہ کر رہے ہیں۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں اور دنیا کی زندگی سے خوش اور اسی پر مطمئن ہو بیٹھے اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو رہے ہیں، اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون، ان کا ٹھکانہ ان اعمال کے سبب جو وہ کرتے ہیں دوزخ ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔